قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم يوم ظلمهم وعذابتهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب بوازب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انطقني بالحق وعلمني بالهدى بار ذكر بوازب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے پہلے میری دعا ہے اللہ رب العزت بانیان کے خرج و اخراجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما جن مومنین نے شرکت کی ہے اور شرکت کر رہے ہیں کرنے والے ہیں سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما اللہ پاک ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما کریم اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا اس مسجد امام بارگاہ کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما یا کریم اللہ عظمت محمد و آل محمد کا واسطہ مومنین کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما یہاں کے مومنین کو دن دگنے رات چگنے ترقی عطا فرما کریم اللہ ہم سب کے مرحومین خصوصاً بانیان کے مرحومین کو اعلیٰ الدین میں مقام عطا فرما ہمارے وقت کے مولا واقع 12ویں تاجدار ولایت حضرت یوسف زہرا حضرت امام زمانہ کو اذن ظہور عطا فرما ہمارے اس گناہگار آنکھوں کو خدایا ہمارے وقت کے امام کی زیارت سے مشرف فرما ہم سب کو ہمارے وقت کے امام کے اعوان انصار خاص میں سے قرار فرما کریم اللہ امام زمانہ کا واسطہ جو مومنین زیارت پہ گئے ہوئے ہیں اور ان کے جو مشکلات ہے خدایا امام زمانہ کے صدقے میں ان کے مشکلات کو آسان فرما برحمتک یا ارحم الراحمین بآواز بلند صلوات پڑھیں ایک آہستہ صلوات پڑھے گا پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد مومنین آپ کی خدمت میں میں نے قرآن پاک سورہ صافات آیت نمبر 6 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا میرا دل کر رہا ہے مجھے 20 منٹ کا ٹائم ملا ہے اس میں آپ کو شان حضرت زینب کبریٰ سناؤں بی بی پاک کے فضائل اور ان کے شان بہت ہی کم ذکر ہوتا ہے عام مجلسوں میں تو میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کو بی بی پاک کی شان سناؤں حضرت زینب کبریٰ جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی مولا متقن امیر المومنین کے سامنے پیش کیا مولا علی سے کہا توجہ فرمائے گا مولا علی سے کہا کہ یا علی اس بچی کا کیا نام رکھیں گے
مولا علی نے فرمایا کہ میں نام رکھنے میں رسول خدا سے سبقت حاصل نہیں کر سکتا ہوں، اس بچے کا نام رسول خدا رکھیں گے۔ رسول خدا کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، آنے کا انتظار کیا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی نواسی ہے، آپ لے لیجئے، اور اس کا کیا نام رکھیں گے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ نام رکھنے میں اللہ سے سبقت حاصل نہیں کر سکتا ہوں، اس بیٹے کا نام اللہ رکھیں گے، اس بیٹے کا نام اللہ رکھیں گے۔ اس وقت جبرائیل امین نازل ہو گیا اور جبرائیل امین نے مولا رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے درود و سلام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آپ کی اس نواسی کا نام زینب رکھے، اس نواسی کا نام، اس بچے کا نام زینب رکھے۔ اب زینب نام کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے نام رکھا ہے، بی بی پاک کا نام اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ زینب کا مطلب کیا ہے؟ زین کہتے ہیں زینت کو، توجہ فرمائے گا، زین کہتے ہیں زینت کو، اب کہتے ہیں عربی میں باب کو، زینب یعنی باب کے لیے جو زینت ہو۔ مومنین، اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک کی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، لقد زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا، ہم نے دنیاوی آسمان کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مومنین، یہ جو ہم دیکھتے ہیں، یہ ستارے جو ہم دیکھتے ہیں، یہ جو ایک آسمان کے نیچے اللہ رب العزت نے یہ اتنا بڑا، اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات کو خلق کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے، تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے، کچھ کہکشان ہے جس سے نور مسلسل زمین کی طرف آ رہا ہے، لاکھوں سال، کروڑوں سال پہلے سے اس کا نور زمین کی طرف مسلسل آ رہا ہے، ابھی تک وہ نور زمین پہ نہیں پہنچا ہے۔ بہت سارے کہکشان ایسے اللہ وہاں سے۔ اب نور کی رفتار کیا ہے مومنین؟ نور کی رفتار کیا ہے؟ میں پڑھ رہا تھا، نور کی رفتار 1,86,284 کلومیٹر، بلکہ میل، 1,84,286 میل ایک سیکنڈ میں، یہ نور کی رفتار ہے۔ نور کی رفتار یہ ہے۔ اب ایسے کہکشان اللہ رب العزت نے خلق کیے، کروڑوں سال سے وہ نور مسلسل آ رہے زمین پر، ابھی تک وہ زمین پر نہیں پہنچے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ میں نے آسمان کو مزین کیا ستاروں سے، ستارے ہو گئے آسمان کے لیے زینت۔ توجہ فرمائے گا مومنین، ستارے ہو گئے آسمان کے لیے زینت۔ اللہ کے رسول کا ایک فرمان ہے، اللہ کے رسول فرماتے زینت الارض الرجال، یہ مرد ہے نا، مرد حضرات زمین کے لیے زینت ہے، جتنے مرد ہے یہ زمین کے لیے زینت ہے۔ وزینت الرجال علی بن ابی طالب، تمام مردوں کے لیے زینت ہے علی بن ابی طالب۔ مولا علی تمام مردوں کے لیے زینت، زمین کی زینت مرد کی زینت علی بن ابی طالب، اور زینب سلام اللہ علیہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہے جو علی کے لیے بھی زینت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بی بی پاک کی شان، تمام زمین کے لیے مرد زینت، تمام مردوں کے لیے علی بن ابی طالب زینت، اور مولا علی کے لیے جو زینت ہے وہ حضرت زینب کبریٰ ہے۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ عقیلہ، ایک ہوتا عاقلہ، ایک ہوتا عقیلہ، اس دونوں میں فرق ہے، دو لفظ سے دونوں میں فرق ہے، عاقلہ اور عقیلہ۔ حضرت زینب کیا ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم۔ عاقلہ کسے کہتے ہیں؟ عاقلہ اسے کہتے ہیں جو مثلا ہم میں سے بہت سارے ہو سکتے ہیں،
ایک وقت میں بہت زیادہ عقل مند ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے کبھی عقل کام کر لیتا ہے، کبھی نہیں بھی کر لیتا ہے۔ حضرت زینب عقیلہ بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم میں سے وہ عقیلہ ہے جس کے عقل میں کمی کبھی نہیں آئی، کبھی بھی کمی نہ آئے، اس کو حضرت زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ حضرت زینب کی شان اگر آپ نے سننا ہے، وہ عظیم ہستی ہے، پنجتن پاک کے مکمل ہونے کے بعد وہ ہستی جو دنیا میں آیا، پنجتن پاک کے گود میں جو کھلا ہے وہ حضرت زینب ہے۔ اب رسول خدا بھی تشریف فرما ہے، حضرت مولا متقین امیر المومنین بھی ہے، حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مولا حسن، مولا حسین، ان 5 ہستیوں میں کھیلنے والی ہستی کا نام ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ مومنین ثانی زہرا کہتے ہیں حضرت زینب کبریٰ کو، کیا کہتے ہیں؟ ثانی زہرا۔ اب ثانی زہرا، زہرا کی ثانی ہے حضرت زینب کبریٰ۔ اب دنیا میں آپ دیکھیں حضرت فاطمہ زہرا کی شان کیا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا کی شان یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دنیا اشیاء سنی سب کا اتفاق ہے اس بات پہ، اللہ کے رسول جب بھی بی بی فاطمہ زہرا تشریف لاتی تھی، بی بی کے تعظیم کے لئے رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے۔ مومنین ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی عالم دین آ جائیں، مثال کو میں بیٹھا ہوں، میرے استاد آ جائیں تو میں اس کے تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، ان کے استاد آئیں تو وہ بھی ان کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی مجتہد آ جائیں تو ان کے تعظیم کے لیے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مجتہد سارے علماء و مراجع سارے بیٹھے ہوئے ہو، اگر اس وقت امام زمانہ تشریف لائیں تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام زمانہ بھی تشریف فرما ہو، 11ویں آقا آئے تو 12ویں امام بھی کھڑے ہو جائیں گے، سارے امام بیٹھے ہو، مولا متقین امیر المومنین تشریف لائیں تو سارے امام ان کے تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے ہیں، سارے انبیاء و مرسلین سارے بیٹھے ہوں، اگر رسول خدا تشریف لائیں سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، انبیاء و مرسلین بھی کھڑے ہو جائیں گے، انبیاء بھی، ائمہ بھی سارے رسول خدا کے تعظیم کے لئے کھڑے ہو جائیں گے۔ رسول خدا جس کے تعظیم کے لئے کھڑے ہو جائیں اس کو حضرت فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ ثانی زہرا حضرت انہی کے ثانی کو حضرت زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ اب زینب کی کوئی ثانی نہیں ہے، جناب بی بی پاک کی ثانی کو حضرت زینب کہتے ہیں، زینب کبریٰ، ثانی زہرا، لیکن حضرت زینب کی کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ عظیمہ خاتون ہے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے تعظیم، رسول خدا بی بی پاک حضرت فاطمہ زہرا کے تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے تھے، تو کیا بی بی زینب کے لئے بھی کوئی کھڑے ہوتے تھے؟ ہاں، مولا حسین علیہ السلام جب بھی حضرت زینب کبریٰ تشریف لاتی تھی، مولا حسین ان کے تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے تھے۔ جس کے تعظیم کے لئے مولا حسین جیسے ہستی کھڑے ہو جائیں اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ مومنین ایک بار اب دیکھو، مولا حسین ناطق قرآن ہے، مولا حسین صامت قرآن کو پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے مولا حسین، بی بی زینب سلام اللہ علیہا تشریف لائی، قرآن کو بند کر دیا، سینے سے لگا کے بی بی زینب کے تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئی۔ مولا حسین دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، اب دیکھو ایک قرآن کی عظمت ہے، ایک اہل بیت کی عظمت ہے، مولا حسین اہل بیت میں سے ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرۃ اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری عطرت اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب مولا حسین بھی تشریف فرما ہے، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا تشریف لائی، مولا حسین تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے۔ مولا حسین دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، قیامت تک آنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں، ایک تو قرآن کی عظمت ہے، خود مولا حسین کی عظمت ہے، مولا حسین بی بی زینب کے تعظیم کے لئے کھڑے ہو کر دنیا والوں کو مولا حسین نے بتا دیا، اہل بیت کی عظمت کو بچانے والی زینب ہے، قرآن کی حرمت کو بچانے والی زینب ہے، اے زینب کبریٰ ہے۔
مومنین حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ عظیمہ خاتون ہے، وہ عظیمہ خاتون ہے۔ اللہ اکبر، مفسر قرآن۔ مولا متقن امیر المومنین نے جب کوفے کو دارالخلافہ قرار دیا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو بھی بلایا۔ پہلے ٹھیک تھا بیٹا، پہلے ٹھیک تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو بھی کوفے میں بلایا۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہاں پر پہنچی، کوفے کے لوگوں نے آ کر مولا علی سے کہا، یا علی، ہماری عورتیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جاہل ہے، یا علی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہماری عورتوں کو تفسیر کا درس دے۔ اللہ اکبر، حضرت زینب سلام اللہ علیہا مفسر قرآن ہے، مفسرہ قرآن ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا درس قرآن دیا کرتی تھی، درس تفسیر قرآن۔ مومنین حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ عظیمہ خاتون ہے کہ ایک بار خواب میں دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد اپنی ماں سے کہا حضرت زینب نے، مادر گرامی میں نے خواب دیکھا ہے۔ بی بی پاک نے فرمایا کہ بیٹی جب نانا آ جائیں تو نانا کو سنا دو، نانا تعبیر بتا دیں گے۔ اب کیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی آپ سب کو پتہ ہے۔ جب نماز کے لیے جاتے تھے، جاتے ہوئے بھی سلام کر کے جاتے تھے، واپس آتے ہوئے بھی سلام کر کے جاتے تھے۔ جب نماز پڑھ کے تشریف لائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت النبوہ تم پر سلام ہو۔ روز دروازہ کھولنے کے لیے کون آتی تھی؟ حضرت فاطمہ زہرا تشریف لاتی تھی۔ اس بار حضرت زینب نے کہا کہ مادر گرامی آپ تشریف کے میں جا کے دروازہ کھولوں گی۔ حضرت زینب نے دروازہ کھولی۔ اب دروازے پہ ہی حضرت زینب نے کہا کہ نانا میں نے خواب دیکھا ہے۔ بیٹی کیا خواب دیکھا ہے؟ حضرت زینب نے کہا کہ نانا میں نے خواب دیکھا ہے کہ رسول خدا نے گود میں لیا، بوسہ دیا، کہا بیٹی کیا خواب دیکھا ہے؟ حضرت زینب نے کہا نانا میں نے خواب دیکھا ہے، ایک بیانبان میں ہے، وہاں پر آندھی چل رہی ہے۔ نانا میں نے خواب دیکھا وہاں پر آندھی چل رہی تھی۔ رسول خدا نے زینب آگے بتاؤ اور کیا دیکھا؟ کہا کہ آندھی بہت تیز تھی۔ نانا میں نے دیکھا دو درخت ہے، میں ایک درخت کے سائے میں چلی گئی۔ نانا آندھی اتنی تیز تھی وہ درخت کٹ کے گر گیا۔ نانا میں دوسرے درخت کے پاس چلی گئی۔ نانا میں نے دیکھا کہ آندھی اور زیادہ تیز ہو گئی۔ نانا وہ درخت بھی کٹ کے زمین پر گر گیا۔ رسول خدا نے فرمایا، رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ زینب آگے بتاؤ اور کیا دیکھا؟ حضرت زینب نے کہا کہ نانا آگے بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، نانا مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ بیٹی بتاؤ کیا دیکھا ہے؟ حضرت زینب نے کہا کہ نانا میں نے دیکھا آندھی بہت تیز تھی، وہ درخت بھی کٹ کے جب زمین پہ گر گیا، میں نے دیکھا اس آندھی نے میری چادر بھی اڑا کے لے گئی۔ رسول خدا نے فرمایا کہ زینب وہ وقت کربلا ہے، وہ وقت کربلا ہے، جو آندھی چل رہی ہے وہ شام و کوفہ کے فوج ہے۔ زینب جو جس درخت کے سہارے میں تو چلی گئی تھی نا، ایک عباس ہے ایک حسین ہے۔ مومنین حضرت زینب سلام اللہ علیہ محافظہ امامت ہے، امامت کی حفاظت کرنے والی ہے۔ 10 محرم کے دن مولا حسین جب شہید ہو گئے تھے نا، جب شہید ہو گئے مولا حسین، حضرت زینب نے سب سے پہلا مسئلہ پوچھا حضرت مولا سجاد سے۔ مولا سجاد کی امامت کا پہلا سوال حضرت زینب نے سوال کیا، بیٹا سجاد خیموں کو آگ لگی ہے، سجاد یہ بتاؤ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ سجاد یہ بتاؤ کیا ہم خیمے میں رہ کر جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟
علی کی بیٹی جانتی تھی، امام سجاد کا فرمان ہے انت عالمۃ غیر معلمہ، پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہے۔ حضرت زینب جانتی تھی، علی کی بیٹی تھی، زہرا کی بیٹی تھی، رسول خدا کی نواسی تھی، جانتی تھی، لیکن پھر بھی پوچھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ حضرت زینب چاہتی تھی جل کے مر جائیں لیکن فوج عسکریہ کے سامنے نہ جائے۔ مومنین محافظہ امامت ہے۔ راوی بیان کرتا ہے سارے خیموں کو آپ جب آگ لگی تھی، مولا سجاد کے پاس جب آئے نا، حضرت زینب نے کہا کہ سجاد خیموں کو آگ لگی ہے، سارے بیویاں بچے یہاں پر جمع ہے، ہمارا فریضہ کیا ہے؟ مولا سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، آپ باہر نکل اپنی جان بچائیں۔ راوی کہتا ہے جب اس خیمے کو بھی آگ لگی، میں دیکھ رہا تھا ایک خاتون بار بار خیمے میں جانا چاہتی ہے، وہ باہر آتی ہے۔ میں نے اس خاتون سے سوال کیا کہ بی بی یہ بتاؤ کہ آپ کی کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے؟ بی بی میں اس کو باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ اس بی بی نے کہا کہ یہاں پر اس وقت کا امام ہے، اگر تم نکال سکتے ہو تو نکال لے آؤ۔ وہ کہتا کہ میں مرد تھا، میں نے کوشش کی، میں آگ کی طرف گیا، آگ اتنی تیز تھی میں جا نہیں سکا، میں واپس آیا۔ میں نے کہا کہ بی بی معاف کرنا، میں آگ میں نہیں جا سکتا ہوں۔ اس بی بی نے کہا کہ تیرا لگتا جو کچھ نہیں ہے نا، تیرے لگتا جو کچھ نہیں ہے۔ میں نے دیکھا وہ خاتون جلتی ہوئی آگ میں گئی، وہاں سے ایک بیمار کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے باہر لائے۔ مولا سجاد کو آگ سے بچانے والی حضرت زینب ہے۔ شام غریباں کو آخری جملہ مومنین، اگر رو سکیں تو دو آنسو بہا لینا، کیونکہ حضرت زینب اور حضرت سکینہ کو رونے نہیں دیا تھا نا۔ مومنین شام غریباں کو جب پانی آیا، حضرت زینب نے سب کو پلا لیا، بچوں کو بھی پلا لیا۔ مولا سجاد کو بھی پانی پلانے کے بعد حضرت زینب خود پانی نہیں پی رہی تھی، 3 دن کی پیاسی تھی حضرت زینب، خود پانی نہیں پی رہی تھی۔ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ بھی پانی پی لے، 3 دن سے آپ بھی پیاسی ہے۔ حضرت زینب نے کہا کہ میرا بھائی پیاسا مارا گیا، میرا حسین پیاسا مارا گیا، میرا علی اکبر پیاسا مارا گیا، میں کس طرح سے پانی پیوں؟ سجاد مجھے حکم نہ دو، میں پانی نہیں پیوں گی۔ مولا سجاد نے اصرار کیا، بی بی زینب نے کہا کہ سجاد امام ہو کے مجھے حکم نہ دو، میں پانی نہیں پیوں گی۔ مولا سجاد نے فرمایا کہ پھوپھی اماں تو پھر میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے دیکھو۔ جب حضرت زینب نے دیکھا تو کیا نظر آیا؟ سارے حجابات ہٹ گئے، دیکھا حوض کوثر ہے، رسول خدا بھی تشریف فرما ہے، مولا علی بھی تشریف فرما ہے، مولا حسن بھی ہے، مولا حسین بھی ہے۔ مولا حسین حوض کوثر پر پہنچے ہوئے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں بیٹا حسین حوض کوثر سے پانی پی لو، حسین تم بڑے پیاسے ہو پانی پی لو۔ مولا حسین نے کہا کہ نہیں بابا میں پانی نہیں پیوں گا۔ حضرت زینب اس منظر کو دیکھ رہی ہے۔ مولا حسن نے کہا کہ بھائی حسین پانی پی لو، مولا حسین نے کہا نہیں بھیا میں پانی نہیں پیوں گا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ بیٹا حسین پانی پی لو، مولا حسین نے کہا نہیں نانا میں پانی نہیں پیوں گا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے آگے بڑھ کر کہا کہ بیٹا آپ پانی کیوں نہیں پی رہے ہو؟ بیٹا حسین 3 دن کا پیاسا ہے، پانی کیوں نہیں پی رہے ہو؟ مولا حسین نے کہا اماں میں کس طرح سے پانی پیوں؟ ابھی تک تو میری زینب پیاسی ہے، جب تک زینب پانی نہیں پیے گی میں حسین پانی نہیں پیوں گا۔ اس منظر کو دیکھا تو حضرت زینب نے پانی پیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔